خدا کی قسم تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بار یہ الفاظ پڑھ کر دعا مانگو، اسی وقت اللہ کا جواب آئے گا، میں نے تمہارا کام کر دیا۔ وہ الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کہتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ناظرین، دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن اس کو قبول کروانے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ کو آج ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، انشاءاللہ جو اس طریقے سے دعا مانگے گا اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، گناہ گار آدمی ہو یا بدکار سے بدکار آدمی ہے، حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننے والا غیر مسلم ہے، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ کی متقی بندے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز صفت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز باعزت نہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کے غصہ کی آگ مدھم پڑتی ہے۔ دعا آفت اور مصیبت کی روک تھام کا مضبوط وسیلہ ہے۔ بلا شبہ دعا اپنی تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کی تاکید کی ہے، اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کیا ہے۔ ترجمہ: جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہی ہے کہ بندوں کے ہر عمل سے بے نیازی کے باوجود وہ اپنے حصے مانگنے کا حکم کرتا ہے۔ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑی تعریف والا ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تم بے راہ ہو جب تک میں تمہیں ہدایت نہ دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ناظرین، دعا کی قبولیت کی کیا علامات ہے کہ جس سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ جب آدمی عاجزی و انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی چیز قبولیت دعا کے لیے مانع نہ ہو تو اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد پوری کر دی جاتی ہے، یا اس سے کوئی پیش آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدلہ متعین کر دیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ کیا ایسا کوئی مخصوص طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ دعا جلد قبول کر لیتے ہیں؟ روز جمعہ میں اذان کے بعد، اذان و اقامت کے درمیان، فرض نمازوں کے بعد، آب زمزم پینے کے وقت اور بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت میں دعائیں عموماً قبول کی جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سے مواقع اور مقامات پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ قبولیت کو یقینی بنانے کے لیے دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کی جائے، اور شروع آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی کھجور ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، اس پر جب پھل لگتا ہے
اور ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں۔ ہم غریب ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر میرے بچوں کے منہ سے کھجور کو نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا، وہ منافق تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، تو یہ میری معذرت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، ان کا نام ابو دہدہ تھا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے کر دوں تو مجھے جنت میں کھجور کا درخت لے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مجھے لے کر دے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بلایا کہ اے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تو میں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا، اچھا بھائی منہ سے بول، کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے اور یہ ایک کھجور کا درخت لے لے، اور باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور یہ کھجور کا درخت کسی اور کو دینا ہے۔ صحابی کہنے لگے کہ پکے ہو تو سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ اس نے کہا کہ میں پاگل ہوں کہ میں مکر جاؤں گا، مجھے 600 کھجوروں کے درخت مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر بھی داخل نہیں ہوئے، اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے، اور باغ کا جنت کے بدلے سودا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور اپنی بیوی کو آواز دی، باہر آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، اس باغ کا اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کر آیا ہوں۔ ناظرین، بیوی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا، تم نے بہت خوبصورت سودا کیا۔ حضرت ابو دہدہ اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سودا کر لیا ہے۔ فرمایا، ابو دہدہ کیسے سودا کیا؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا باغ دے دیا اور وہ کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرا سودا بھی بدل گیا، اور فرمایا کہ میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ اور جب حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔